نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأولياء أمته الكاملين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جھوم کے بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حمد و ثنا اللہ کے دو عالم کی پاکیزہ بارگاہ میں اور بے شمار درود اور بے شمار سلام کے نذرانے اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہن عن کل العیوب سرکار کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین سید الکل سید الانس والجان سرکار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ علیہ تحیت والثناء آقا کریم کی حریم ناز میں ہدیہ درود اور ہدیہ سلام کے بے شمار نذرانے عرض کرنے کے بعد میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے عزیزوں میں نے آج جو آیت کریمہ آپ کے گوش گزار کی ہے بہت کم آپ نے اس موضوع پہ اس آیت کریمہ کو سماعت کیا ہوگا چونکہ روحانی طور پہ تو حضرت قریب نواز یہاں سمجھیے جلوگر ہیں تو آپ کے وجود سمیت بھی آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے اور میں چونکہ ایک خانقاہی مزاج رکھنے والا بندہ ہوں اور ہمارے مشائخ کا حضرت خواجہ صاحب سے وہ تعلق ہے کہ میرے حضور سائیں پاک فرماتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں تو جب میرے سائیں فرماتے ہیں کہ خواجہ عبدالخالق صاحب میرے بھائی ہیں تو پھر ہماری جبین نیاز تو پھر وہاں بھی جھکی ہوئی ہے اور یہاں بھی جھکی ہوئی ہے تو اس لیے میں نے اس اچھوتی سی محفل میں یہ آیت کریمہ موضوع سخن کے طور پہ تلاوت کی ہے اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے حضرات خلاق کے دو عالم نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کے سونا رنگ اور کون سا رنگ ہو سکتا برادران اسلام جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اللہ کا رنگ وہ ہے بھی بے رنگ تو خود فرماتا ہے میرا رنگ آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا وہ بے رنگ ہے لیکن فرماتا ہے اس کا رنگ وہ جب مثال اس کی کوئی نہیں وہ بے مثل ہے وہ بے مثال ہے لا حد لہو ولا ضد لہو ولا ند لہو لا مثل لہو ولا مثیل لہو ولا مماثل لہو وہ حد حدود سے پاک ہے وہ قید و قیود سے پاک ہے وہ لیمٹ اور لیمیٹیشن سے پاک ہے وہ زمان و زمانیات سے پاک ہے وہ مکان و مکانیات سے پاک ہے نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کی کوئی ضد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے کفوا احد اس کی شان ہے جب اس کا کوئی بھی مثل و مثیل نہیں ہے تو خود فرماتا ہے صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ تو پھر سوچنا پڑے گا جس کی مثال مثیل نہیں ہے وہ فرماتا ہے میرا رنگ ہے تو ہمیں کہاں سے ملے گا اس کا رنگ مولا جب تو بے رنگ ہے تو تیرا رنگ کہاں ہے فرمایا ڈھونڈ لیں گے وہ جن کو عقل سلیم ملی ہوگی
میں بے رنگ ہوں، بے مثل ہوں، بے مثال ہوں، میری کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن جسے عقل سلیم ملی ہوگی وہ ڈھونڈ لے گا میرا رنگ کہاں ہے، مولا کہاں سے ملے گا؟ فرمایا ڈھونڈو اسے جو میرے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، اس کو تلاش کرو، اس کو تلاش کرو جو میرے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ مولا جب تیرا رنگ نہیں ہے تو کون ہے جو تیرے رنگ میں رنگا ہوا ہے؟ خلاق کے دو عالم نے فرمایا میرا قرآن پڑھو، قرآن کو کھولا، اللہ نے اشارہ دیا، فرمایا دیکھو وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ کے محبوب نے موقع جنگ کا رسول کائنات گھر سے نکلے، کافروں نے راستہ روک رکھا تھا، میرے مصطفیٰ نے کنکریاں اٹھائیں، کنکریوں کو مٹھی میں لے کر کافروں کی جانب پھینکا، ریت کے ذرے، مٹی، کنکریاں کافروں کی جانب پڑی، کوئی شمال کی طرف رک کر کے کھڑا تھا، کوئی جنوب کی طرف، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، مصطفیٰ نے کنکریاں پھینکی، ریت پھینکی، ذرے پھینکے، ان کی جہاں کوئی کھڑا تھا آنکھوں میں پڑ گئی، آنکھ میں پڑ گئی، کافر کی آنکھ میں پڑی۔ میں یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں کتنی سیانی تھی وہ خاک، پھر بھی عقل کا اندھا ہے جسے سمجھ نہیں آتی کہ رسول کی نسبت فیض کیا دیتی ہے۔ اب کنکریاں ہیں، ریت ہے، ذرے ہیں، مٹی ہے، دھول ہے، مصطفیٰ کے لگے اسے ہاتھ، رسول کی لگی اس کو نسبت، مصطفیٰ کی نسبت کا فیض دیکھیے، حضور نے اٹھا کے پھینکی، وہ خاک اڑی، مسلمان کی آنکھ میں نہیں گئی، مومن کی آنکھ میں نہیں گئی، رسول کے چاہنے والے کی آنکھ میں نہیں گئی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کافر کو ڈھونڈا، مشرک کو ڈھونڈا، منافق کو ڈھونڈا۔ ارے خاک کو اللہ عقل دے دیتا ہے تو جو صدیق مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاک کو نسبت مصطفیٰ کا اجازت مل جائے، خاک بے زبان ہے، عقل نہیں، فہم نہیں، ادراک نہیں، لیکن رسول کی نسبت ملی، آقا کے دست مقدس کی نسبت ملی، تو اس خاک کو عقل بھی، فہم بھی، ادراک بھی، سوچ بھی، سمجھ بھی، بچار بھی، تو عقل کا اندھا ہے وہ جو کھڑا ہو منبر حسین پہ اور پھر گالیاں بکے ان کو جنہیں مصطفیٰ نے پالا ہو، جن کی تربیت رسول نے کی ہو، جن کو مصطفیٰ نے شب و روز کی محنت سے، تربیت سے پالا ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم، جہان کے سیانے ملا لو، صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جہان کا عقل مند ملا لو، کائنات کے عقل و فہم و ادراک رکھنے والے ملا لو، اللہ کی عزت کی قسم نہ کوئی عثمان کا مقابل ہے، نہ کوئی حیدر کرار کا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، حضور نے خاک پھینکی، مٹھی بھر کر کافروں کی آنکھ میں پڑی، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل قرآن لے کے جا۔ مولا کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو محبوب نے کیا ہے وہ قرآن بنانا ہے۔ اور پھر سنیے، قرآن کا حسن دیکھیے، ترتیب دیکھیے، رسول کائنات نے خاک اٹھا کے کافروں کی جانب پھینکی، اللہ کے قرآن کا اسلوب بیان اور انداز تکلم اللہ کے دو عالم کا دیکھیے۔ رب نے فرمایا وما رمیتا، محبوب کو اللہ مخاطب ہے اور فرمایا وما رمیتا، تو نے نہیں پھینکی، اور اسلوب ذرا دیکھیے، رب کہے تو نے نہیں پھینکی، حضور تو پھینک رہے تھے، اللہ فرمایا تو نے نہیں پھینکی، اور پھر آگے دیکھیے اس کے اندر تاکید بالا ہے، تاکید ہے وما رمیتا اذ رمیتا، تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی۔ ہائے ہائے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی، ایک طرف ہے نفی، دوسری طرف ہے اثبات، تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے عقل والوں کو سمجھ آ جائے مجھ میں میرے محبوب میں فرق کوئی نہیں ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا، مولا یہاں تو ہاتھ بھی مصطفیٰ کے، یہاں تو پھینکنا بھی مصطفیٰ کا، یہاں تو عمل بھی مصطفیٰ کا ہے، اور تو فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا۔ رب نے سارے نقاب ہٹا دیے، فرمایا ولکن اللہ رما، بلکہ پھینکنے والا اللہ تھا۔
یہ آیت متشابہ. اگر آپ کہیں اللہ پھینک رہا تھا تو پھینکنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت، پھینکنے کے لیے زور کی ضرورت، پھینکنے کے لیے بازو کی ضرورت، لیکن اللہ بازو سے پاک، اللہ ہاتھ سے پاک، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک. مولا جب یہ سب کیفیت ہے تو پھر تو کیوں فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کائنات والوں کو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا کون ہوا کرتا، اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا کون ہے. صرف ایک مثال دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں، ورنہ قرآن میں آیات متشابہات کی بہت سی تفصیلات موجود ہیں. خلاق دو عالم نے اپنے محبوب کریم کے صحابہ کو بیعت کیا. صحابہ کے ہاتھ نیچے، مصطفیٰ کا ہاتھ اوپر. اللہ کا قرآن اترا، جبریل قرآن لے جا. مولا کیا کہنا ہے؟ فرمایا جو میرا محبوب کر رہا ہے اس کو قرآن بنانا ہے. محبوب بیعت لے رہے تھے، رب کا قرآن اتر رہا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ جو بیعت کر رہے ہیں محبوب تجھ سے بیعت نہیں کر رہے، مجھ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. مولا یہاں ہاتھ تو تیرے محبوب کا ہے، ہاتھ تو تیرے محبوب کا ہے. رب فرمایا وہ بھی بات بتا دیتا ہوں، وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ جو ہاتھ تک رہے ہو نا، اوپر والا ہاتھ یہ عام ہاتھ نہیں ہے. فرمایا ید اللہ ہے فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر خدائی طاقت والا ہاتھ. نعرہ تکبیر، جھوم کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، علماء حق اہل سنت. حضرات ذی وقار خلاق دو عالم یہ بتانا چاہتا ہے تاکہ کسی کو سمجھ آ جائے، اس تک پہنچ سکیں جو اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اس تک پہنچ سکے، انہیں پتہ چل جائے. اور یہاں کس کو کیسے سمجھ آئے؟ جس کو الف لام میم کی بھی خبر نہ ہو. الف لام میم قرآن کھولے نا، الحمد شریف ختم ہوئی، سورۃ البقرہ شروع ہوئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کے قرآن اٹھا کے دیکھو، مترجمین اٹھا کے دیکھو، الف لام میم کسی نے ترجمہ نہیں کیا. قلم خشک، الف لام میم کا ترجمے کی باری آئی، نیچے ترجمے میں بھی الف لام میم. ارے مفسرو تمہیں کیا ہو گیا؟ اس کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہم کیا کریں، ہمیں آتا ہی نہیں ہے، اس کا ترجمہ اترا ہی نہیں ہے. تو پھر قرآن میں آیا کیوں؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا. توجہ، بات بالکل مختصر کرنے لگا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جی رب جلیل قرآن لے کے جا. مولا کیا کہنا؟ فرمایا جا کے کہے الف لام میم. جبریل اترے، الف، محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا. لام فہم تو محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا. میم فہم تو محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حضور خاموش ہے. پہلے فرمایا میں سمجھ گیا، آگے خاموش. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو اگلا کلام ہے اسے جبریل بھی جانتا ہے، اسے جبریل بھی جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہاں سے آگے جبریل بھی جانتا ہے، لیکن الف لام میم جبریل جانتا ہے نہیں جانتا. اللہ نے بتایا، جبریل کو بھیجا، جبریل نے وہاں سے کلمات لیے، مصطفیٰ کو آ کے پہنچا دیے. اب وہ ہے عطا کرنے والا، جبریل ہے لے کے آنے والا. محبوب کو سکھا رہا ہے اور محبوب بتا رہا ہے میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. مولا ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو نے بتایا، محبوب نے سمجھا، نہ جبریل کو پتا چلا نہ ہمیں سمجھ آئی. مولا پھر وجہ کیا ہے؟ قرآن میں ان لفظوں کو اتارا کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے تاکہ کائنات والوں کو پتا چل جائے جبریل سکھانے والا نہیں ہے، جبریل صرف لے کے آنے والا. کوئی عقل کا اندھا یہ نہ کہہ بیٹھے کہ جبریل سکھا رہا تھا، جبریل پڑھا رہا تھا. مجھے ایک شخص کہنے لگا وہ جبریل تو معراج کی شب آگے آگے بتا رہا تھا یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے، انٹروڈکشن کروا رہا تھا. پتا نہیں تھا تو انٹروڈکشن کروا رہا تھا. میں نے کہا نادان، جو سمجھانے سکھانے والا ہوتا ہے نا وہ لگام پکڑ کے نہیں چلا کرتا ہے. یہ تو خدا دکھانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی شان سمجھو، میرے محبوب
महबूब का मकाम समझो, मेरे महबूब की इज्जत समझो, मेरे महबूब की अजमत समझो, मेरे महबूब की रिफ़त समझो, मेरे महबूब के कमालात समझो, मेरे महबूब के मौजज़ात समझो कि सारे फरिश्तों का जो इमाम है, जिसका नाम जिब्रील है, वो भी दर मुस्तफा का दरबान और नौकर नजर आता है। हजरत समझाना ये चाहता था कि अल्लाह ने फरमाया मेरा रंग, तवज्जो है, सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, और वो रंग कहाँ है? जो उसके रंग में रंगा हुआ है वहां उसका रंग है। और इशारे रब ने दिए, कहीं फरमाया मेरा हाथ, कहीं फरमाया मेरा काम, इसका काम बराबर, कहीं फरमाया उम्मय्युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जो मेरे रसूल की इताअत करेगा वो मेरी इताअत करेगा। कहीं फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, महबूब ऐलान कर दे अगर ये अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हैं और कोई चौखट नजर नहीं आएगी इन्हें, फत्तबिऊनी ने कहे मेरे दर पे आ जाओ, फत्तबिऊनी मेरी इत्तिबा करो, मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ, मेरे कदमों पे जमीन टेक दो। मौला क्या मिलेगा? अल्लाह का कुरान पढ़ने लगाओ, थकते नहीं पे अजय तेरा पाला है कोई वेले नाली चादरा चाल लगी। अल्लाह फरमा रहा है महबूब तू ऐलान कर फत्तबिऊनी, मेरी चौखट पे आ जाओ। मौला ये आए थे तेरा पता पूछने, उन्हें भी कहना चाहते हो जो कहते डायरेक्ट चले जाओ। सुनता है, बिल्कुल सुनता है, मानता है, हर उसकी मानता है जो उसकी भी मानते हैं, उसके महबूब की भी मानते हैं, मानता है, जरूर मानता है। अगर न समझ आए तो खानकाहों का रुख करना, अगर फिर भी पता न चले तो मुझे याद आती है वो बात, वो कोई फकीर गया था अपने पीर के पास। यहाँ जो भी बैठे हैं ना पीर सिवाब के गुलाम, उन्हें मेरी बात की आसानी से समझ आ जाएगी। पितियां लइयां, पितियां तो समझे हो, इस तो सब की बोली तो मैं नहीं आती। पितियां खरबूजे लिए, रास्ते में टीले हैं, रेत के टीले, सोचा एक रख छुड़े ना बाकी लावे, और क्या किया? टीले के अंदर छुपा के चला गया हजरत शेख के पास। वहां जाके देखा तो शेख ने हाथ में काना पकड़ा हुआ था। अजी नहीं समझ आई? काना पकड़ा हुआ था, ऐसे हिला रहे थे, हिलाया जा रहा था। क्यों? फरमाए रख जा, मैं पिछली का ख्याल की थी, ये रख दो। पीछे गीदड़ खड़ा है, फिर भी किसी को समझना है कि रसूल के रंग में कौन रंगा होता है। मैं बिल्कुल शॉर्टली गुजरना चाहता हूँ कि देखिए अल्लाह का रंग अगर कोई तलाश करना चाहता है, कुरान ने बता दिया। आयत मुतशाबिहात आई, मैं जब सोच में पड़ा कि यहाँ मुफस्सिरीन ने कहा इसका तर्जुमा तो कर सकते हो, अकीदा नहीं बना सकते। तर्जुमा करो, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ था, अकीदा नहीं बनाना। मैं सोच में पड़ गया क्यों अकीदा क्यों नहीं बनाना? तो कहने वालों ने कहा अगर अकीदा बनाओगे, हाथ खुदा का मानोगे, बाजू मानना पड़ेगा, बाजू खुदा का मानोगे, कंधा मानना पड़ेगा, कंधा खुदा का मानोगे, वजूद मानना पड़ेगा। खुदा को मानने चले थे, बहुत तैयार हो गया। खुदा को मानने चले थे, बहुत तैयार हो गया। रब ये बताना चाहता है महबूब के ऊपर उतरने वाले कुरान में ये जो आयात मुतशाबिहात हैं, इनको पढ़ो, इनका तर्जुमा करो, अकीदा नहीं बनाओ। मौला फिर उतारी क्यों? फरमाया उतारी इसलिए है ताकि जो तलाश में निकले हैं उन्हें पता चल जाए सिबगतुल्लाह कहाँ नजर आता है, अल्लाह का रंग कहाँ नजर आता है। तो पहुंच गए आप लोग कि सिबगतुल्लाह कहाँ है, अल्लाह का रंग, अल्लाह के रंग में रंगा हुआ कौन? जब न था, कब न था, जमाना था, मकान न था, ये न था, वो न था, तू न था, मैं न था, कुछ भी न था। आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा करने का, नूरे मुस्तफा को बनाने का इरादा किया तो महबूब ये ऐलान कर गए अभी आदम बना न था, मोहम्मद पहले ताज नबूवत पहनकर बैठे, मुस्तफा पहले से मौजूद थे। और फिर सुनिए
تاکہ آپ کو صبغتullah کی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ حدیث قدسی کا حوالہ بھی ساتھ لیتا چلوں۔ اللہ نے فرمایا میں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جاگتے بیٹھے ہو؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اکیلا تھا، تنہا تھا، واحد تھا، اب بھی ہے، یکتا تھا، اب بھی ہے، پہلے بھی تنہا، اب بھی تنہا، یکتا، بے مثال، لم یلد ولم یولد، جس کا مقام و شان ہے، لیکن فرماتا ہے جب تنہا تھا نا فَأَحْبَبْتُ، مجھے محبت ہو۔ کس بات سے؟ اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی، فرمان خدا کا زبان مصطفیٰ کی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی۔ کس بات کی؟ ان اور افا، پہچان میری کی جائے، کوئی تو ہو جو مجھے پہچاننے والا ہو۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی پیر خواجہ محمد عبدالخالق صاحب۔ آسرا مجید آسرا دے بارہ سکون کرو۔ کاکا پیچھے ہٹیا، نکے ہٹیا۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، ست بسم اللہ بلکہ لکھ بسم اللہ، لکھ بسم اللہ۔ جی آیا نو آپ تشریف لائے خواجہ خواجگان حضرت قبلہ خواجہ عبدالخالق صاحب مدث اللہ العالی و دامت برکاتہم العالیہ، اور جہاں سے بات چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرنے سے قبل آپ کا ذوق اجازت ہے تو ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ میں پڑھا تھا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ نکلے تھے اور راستے میں دیوار کا معاملہ خضر علیہ السلام نے، معروف سی بات ہے، وہاں ایک بچوں کی دیوار انہوں نے بنائی۔ بستی والوں نے عجیب سا معاملہ کیا لیکن انہوں نے بچوں کے لیے دیوار بنا دی۔ تفسیر روح البیان والے نے لکھا ہے کہ وہاں وجہ یہ تھی کہ ان کی 7ویں نسل میں اللہ کا ایک ولی تھا، 7ویں نسل میں اللہ کا ولی تھا۔ اگر 7ویں نسل میں اللہ کا ولی ہو، اللہ اتنا لحاظ کر رہا ہے تو مجھے بتاؤ پھر اس کا کیا مقام ہوگا جس کا بابا اللہ کا ولی ہوگا، جس کے بابا کو رب نے یہ مقام عطا کیا کہ مکین گنبد خضرا، بیٹھے ہو سارے، جس کے بابا کا یہ مقام کہ مکین گنبد خضرا، آمنہ کے لال، زہرہ کے بابا، حسنین کے نانا، صاحب چہرے والدہا، صاحب ظلف واللیل اذا سجا، صاحب سینہ علم نشرہ، صاحب مقام وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، خود اپنے روضہ مقدس میں جس کو بلائے اسے خواجہ شیخ سعد الدین کہا جاتا ہے۔ تو جو اس کا بیٹا ہو اگر 7 نسلوں میں خدا لحاظ کرتا ہے، 7 نسلوں میں اللہ لحاظ کرتا ہے، تو جو ہو ہی اس کا بیٹا اور جو ہو ہی مرد کلندر، اس کی آمد پہ میں مرحبا کا نعرہ نہ لگاؤں تو کیا نعرہ لگاؤں؟ حضرات ذی وقار، میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اللہ کے محبوب میں، کیونکہ محبوب وہ ہے جو خدا کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اب محبوب کا رنگ تلاش کرنا ہے تو کہاں سے ملے گا؟ مصطفیٰ کا رنگ اگر تلاش کرنا ہے، یقیناً خدا کے رنگ کی تلاش کے لیے مصطفیٰ کے رنگ کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کے رنگ کو جب تک نہیں تلاش کیا جائے گا اس وقت تک خدا کا رنگ نہیں ملے گا، خدا کی معرفت نہیں ملے گی، خدا کی محبت نہیں ملے گی، خدا کا قرب نہیں ملے گا، خدا کا عرفان نہیں ملے گا۔ خدا کے عرفان کے لیے ضروری ہے مصطفیٰ کا عرفان ہو۔ اور ایک جملہ دینا چاہتا ہوں حضرات ذی وقار کہ اللہ کی عزت کی قسم، جو ولی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کنیکٹڈ نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے نا، ولی جس کا اڑنا بچھونا چلنا پھرنا، جس کی زندگی کے شب و روز مصطفیٰ کی محبت میں ہوں، آقا کی چاہت اور الفت میں ہوں، اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کا تعلق مصطفیٰ سے ہوتا ہے اور مصطفیٰ کا ڈائریکٹ تعلق خدا کی ذات والا سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے رنگ کو، اگر تم ڈھونڈنا اور سرچ کرنا چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کا رنگ کہاں ملے گا، تو آؤ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں۔ وہ پتہ کیا ہے؟ اگر مصطفیٰ کا رنگ تلاش کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اگر وہ رنگ ملے گا تو اللہ کے ولیوں کے اندر وہ رنگ مل جائے گا۔ یہ کیوں نکلے تھے داتا علی حجویری؟ کیوں چھوڑا تھا اپنا شہر چھوڑ کے لاہور کو کیوں بسایا تھا؟ تاکہ جہان میں جس کو نہیں پتا اسے بھی مصطفیٰ کے رنگ کی سمجھ آ جائے۔ اور پھر کتنی معروف بات ہے داتا علی حجویری کی کہ جب وہاں آئے تھے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، کسی کو سجان نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، لیکن جب ڈیرہ لگا لیا حضرت داتا علی حجویری نے، عید کی نماز کا وقت آیا، عید پڑھی گئی، عید جب ہو گئی لوگ آپس میں ملنے لگے، داتا علی حجویری کو کوئی ملنے والا نہیں تھا۔ آسمان کی طرف رخ اٹھایا، آسمان کی طرف چہرہ کر کے عرض کرنے لگے، مولا یہاں تو میرا کوئی ملنے والا نہیں ہے، میں تو تیرے لیے نکلا تھا، میں تو تیرے لیے نکلا تھا، یہاں تو میرا کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی ملنے والا نہیں۔ مقام ناز پہ فائز تھے، عرض کرنے لگے، مولا یا کوئی میرا بنا دے یا آ مجھے مل۔ میں نے بڑا بھاری جملہ کہہ دیا، ایسے نہیں کہا، مرد کلندر کے قدموں میں کھڑا ہوں، یا مجھے مل یا میرا کوئی بنا۔ تو حضرت ذی وقار آسمان سے پرچہ گرا، اس پہ لکھا تھا، علی حجویری پریشان نہ ہو، اگر میرے لیے آیا ہے ایک وقت آئے گا سارا لاہور تیرے نام لگوا دوں گا۔ پھر دنیا نے دیکھا، کوئی کسی کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، اگر کوئی جانتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں، لاہور وہی لاہور جسے داتا کی نگری کہتے ہیں۔ لوگوں اگر مصطفیٰ کا رنگ تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر صبغت الرسول کو تلاش کرنا چاہتے ہو، ولیوں کے دامن میں آ جاؤ۔ آج لوگ روکتے ہیں، نہ جایا کرو ولیوں کے پاس، وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ولیوں کے پاس جانے سے لوگ کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے روکتے ہیں کہ نہ ولی کے پاس جائے گا نہ صدیق کی محبت ملے گی، نہ ولی کے پاس جائے گا نہ فاروق کی محبت ملے گی، نہ ولی کے پاس جائے گا نہ حیدر کی محبت ملے گی، نہ ولی کے پاس جائے گا نہ عثمان کی محبت ملے گی، نہ ولی کے پاس جائے گا نہ اسے حسن و حسین کی محبت ملے گی، نہ ولی کے پاس جائے گا نہ طلحہ و زبیر کی محبت ملے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، ولی کی محبت وہ محبت ہے جو آل کی محبت بھی دیتی ہے، اصحاب کا پیار بھی دیتی ہے۔ جو ولی کے دامن میں آ گیا اللہ اسے ساری محبتیں، ساری عزتیں، ساری رفتیں دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے بتایا، آخری بات اور اجازت چاہتا ہوں، قرآن نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے خطاب کیا ایمان والوں کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
اللہ سے ڈرو. خطاب کن کو ہے؟ آپ ساتھ چلیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. کن کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو. اور رب کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والوں، یعنی کافروں کو خطاب نہیں، مشرکین کو خطاب نہیں، منافقین کو خطاب نہیں. رب فرما رہا ہے اے ایمان والوں کرو کیا؟ اللہ سے ڈرو. ایمان پہلے ہے، تقوی کا رب نے حکم دے دیا. اب ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے. ضرورت کیا ہے تیسری بات کی؟ رب نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو. آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. رب یہ بتانا چاہتا ہے ایمان بھی ہے، تقوی بھی تمہیں مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا ایمان کے ڈاکو بھی معاشرے میں ہوں گے، تقوی کے ڈاکو بھی معاشرے میں ہوں گے. اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اگر تقوی کو بچانا چاہتے ہو، میرے ولیوں کے سنگ لگ جانا. اللہ ایمان بھی محفوظ رکھے گا، تقوی کو بھی محفوظ رکھے گا. ولی کی سنگت، ولی کی معیت، ولی کا قرب، خدا کی عزت کی قسم یہ وہ قرب ہے. اگر قرآن کی زبان میں کہوں، اگر کتا اگر ولی کی سنگت میں آ جائے اللہ اسے بھی قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے. سنتے رہتے ہیں آپ کتے کا نام لے کسی مجلس میں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، عجیب بندہ بار بار کتے کا نام لیتا ہے. لیکن رب نے جب اس کتے کا ذکر کیا جو ولیوں کی سنگت میں آیا ہے تو ایک بار نہیں کیا، بار بار کیا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے وہ جو قلب ہے اس کا معنی کتا ہے، کاف لام با، اس کا معنی کتا. لیکن اگر پڑھو 30 نیکیاں ملتی ہیں. قلب پڑھو 30 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں، 2 پہ 20، 3 پہ 30. کتے کا نام لیا 30 نیکیاں مل گئی. حیرانگی کی بات ہے رب فرماتا سوچ یہ عام کتا نہیں، یہ سائیوں والا کتا ہے، یہ نسبت والا کتا ہے. اگر کتے کو نسبت مل جائے، کتے کو معیت مل جائے، کتے کو سنگت مل جائے، اللہ یہ مقام دے دیتا ہے کہ ہوتا کتا ہے اس کے نام سے. رب فرماتا ہے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھو. تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے ساتھ کتا چلے رب اس کو قرآن کی زینت بنا دیتا ہے. محمد کے ولیوں کا کیا شان ہوگا؟ مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کا کیا شان ہوگا؟ اور اگر اولیاء کا یہ شان ہے تو پھر وہ لوگ جو مصطفیٰ کے دامن میں رہ کے پلے، تربیت حاصل کی، حضور کے دامن سے وابستہ رہے اور گھر بار تن من دھن ہر شے لٹا دی. اگر ولی کا یہ مقام ہے تو محمد کے صحابہ کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ ہمیں یہ معیت، یہ سنگت اس پہ دوام نصیب فرمائے، اس پہ استقامت نصیب فرمائے. جنہیں جنہیں یہ سنگت نصیب ہے، جس کو یہ معیت نصیب ہے، اس معیت میں ڈٹ جانا. بڑے بڑے راستے میں رکاوٹیں ڈال کے کھڑے ہوں گے، لیکن یارو خدا را سارے راستے چھوڑ دینا، لیکن خدا کے لیے کبھی بھی ولیوں والا راستہ نہ چھوڑنا. ولیوں والے راستے پہ ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اگر تلاش کرنا ہو، مصطفیٰ کا رنگ اگر تلاش کرنا ہو تو ولیوں میں مل جاتا ہے. ان کے دامن سے وابستہ رہو گے اللہ کریم ایمان بھی نصیب رکھے گا، تقوی بھی نصیب رکھے گا. فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے. وما علیہ غلام بس